حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد رحیم خان اور ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے یہاں پر سامعین حضرات اور سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو دیکھنے والے جہاں بھی لوگ ہیں، بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر آپ کے سامنے یہاں چند اہم باتیں قرآن، سنت، تاریخ، ہسٹری جسے کہیں گے، موجودہ حالات، مسلمانوں کے نظریے، اس پر انشاءاللہ کرنی ہے۔ عنوان جو بنیادی طور پہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جسے کھولا نہیں گیا لیکن اشارے میں بات کہی گئی، مظلوم مسلمان اور مظلوم انسانیت۔ اکتوبر 2023 میں یہ جو دن چل رہے ہیں، گزشتہ 10-12 دن سے ساری دنیا کی نظریں ایک مظلوم مسلمان طبقے پر ہیں جو دنیا کے مڈل ایسٹ علاقے فلسطین میں رہتا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی ملک کا ماننے والا بادشاہ ہو یا صدر ہو، ہر ایک کا ایک ہی کہنا ہے کہ معصوم انسانوں کا اور ہمارے لیے معصوم مسلمانوں کا جو قتل عام کسی کی غلطی کی وجہ سے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ فی الفور رکنا چاہیے۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے بھی ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی انسانی تقاضے سے جو مدد کرنی چاہیے جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس بات کا بھی تیقن دلایا گیا ہے۔ دنیا کے کئی لوگ ہیں جو ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ فلسطین کے اندر معصوم مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جاری رہے، وہ رک جائے۔ فلسطین کے مسلمانوں سے متعلق ہی ہماری بات ہے۔ حماس کیا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ ایک فوجی مسئلہ ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ میری اور آپ کی وابستگی ہر مسلمان سے ہے، اور ہر اس مسلمان سے ہماری وابستگی کٹ جائے گی جو دوسرے مسلمانوں کی جانوں کو جھوکم میں ڈال دے گا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے گا۔ ہماری وابستگی ایسوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سیاسی پہلوؤں پہ گفتگو نہیں کرتے ہوئے قرآن اور سنت سے الحمدللہ کچھ اہم باتیں فلسطین، اسرائیل، تاریخ، اس کے امور میں، ان امور میں میرے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ورنہ اس لیے کہ آج موجودہ زمانے کے اندر آپ کو ایسے نظریے پیش کیے جا رہے ہیں جہاں قرآن اور سنت کو غلط طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا تھا، فلاں ایسا نہیں ہونا تھا۔ اس طریقے کے غلط نظریوں سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت، تاریخ اور اہل علم کی تعلیمات کی روشنی میں ان موجودہ حالات پہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بنیادی طور پہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، آزمائش نہیں ڈالتا۔ فلسطین کے اندر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، معصوم انسانوں کا قتل، جو دوسرے مذہب والے دیکھیں گے، ہماری نظریے سے معصوم مسلمانوں کا قتل، جنگ کے نام پر جو کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ ہے آج، یہ ان کی آزمائش ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قیامت تک یہ آیت کا مفہوم کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ان کے لیے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ وہی قوم ہے جو اس آزمائش کو سہ سکتی، باقی کسی دوسری قوم پہ ایسی آزمائش نہیں ہے دنیا میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، حکم اللہ کا ہے نا، حملہ کس کا ہو، غلطی کس کی ہو، لیکن ان کے لیے تو اللہ کی آزمائش ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ مکلف ظلم نہیں کرتا اپنے بندے پر، یہ ان کی آزمائش ہے، اور ان کی آزمائش میں وہ کس قدر اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے وہ اللہ جانتا ہے۔ ویڈیوز کی شکل میں آپ دیکھ چکے ہوں گے، 4-5 سال کے بچے زخمی ہیں مگر زبان پہ اللہ کا کلمہ ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان پہ اللہ کی شکر گزاری حمد و ثنا ہے۔ یہ آزمائش ہے ان کی۔
غلطی کسی کی بھی ہو، گنہگار انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، مگر یہ کہ جو مجبور کیا گیا اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ ان کی یقیناً آزمائش ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے آزمانا چاہتا ہے آزما لیتا ہے، اور بندوں کو جتنا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ بندہ اس آزمائش کے قابل ہے۔ میرے اور آپ کی وہ آزمائش نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے جو اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہیں کیا۔ ایک تو یہ حال جو فلسطین کے اندر ہے ہماری آزمائش نہیں ہے، ایک اعلیٰ دور بھی گزرا۔ مثال سمجھنے کے لیے بات ہمارے ذہن میں بیٹھے گی، قرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، جہاں یہود بھی مدینے میں رہتے تھے، عیسائی بھی جو سو عرب کے جزیرے میں رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، سب کے لیے انصاف کا زمانہ۔ ہزاروں لاکھوں کو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، ایسے معاف کر دیا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ ایک وہ زمانہ، ایک یہ زمانہ۔ نہ ہم یہ زمانے کے لائق ہیں، نہ اس آزمائش کے لائق ہیں، نہ اس زمانے کے لائق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جبکہ سب سے امن والا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب تابعین سے ہوئی تو ایک تابعی نے عظمت صحابہ کتاب میں اقبال کیلانی نے یہ حدیث کو پیش کیا ہے، جب تابعی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے صحابی سے کہا مبارک ہو، کیا ہی اچھا ساتھ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا، کیا ہی اچھا موقع آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ملا، کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ کوئی مسلمان تمنا کر سکتا نہ بے کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملتا، لیکن منہج صحابہ یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ان سے کہہ دیا خبردار کوئی تم میں سے اس بات کی تمنا بھی نہ کرے کہ وہ اس زمانے میں ہوتا جس زمانے میں نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی دیگر صحابہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کندھے کے بازو کو آ کے بیٹھ کر دین اسلام کی دعوت دی وہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، ابو طالب۔ یہ تو تھے ایمان والے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اپنے پیر سے رگڑنے کی کوشش کرنے والا ابو جہل بھی تھا۔ اس زمانے میں احد کی جنگ سے 300 لوگوں کو لے کر پلٹ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی اس زمانے میں موجود تھا۔ ہم کون سے زمانے میں ہوتے؟ اس زمانے میں ہوتے تو ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، نفاق کا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس زمانے کے لیے جو لوگ ہونا تھا اللہ ان کو زمانے میں بھیجا، اس زمانے کی آزمائشوں کو جو سہ سکتے تھے اللہ ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ بدر کی آزمائش، احد کی آزمائش، خندق کی آزمائش، مارکے متا کی آزمائش، فتح مکہ کی آزمائش، مکے میں جو ہجرت کرنے کی آزمائش کس کے لیے تھی؟ یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو اس زمانے کے اندر تھے۔ نہ ہم اس زمانے کے لائق تھے، نہ ہم اس زمانے کے لائق ہے، نہ اس آزمائش کے لائق ہے، اور ہماری آزمائش یہی ہے جو آج ہمارے زندگیوں میں چل رہی ہے۔ آپ یہ بھی تمنا نہیں کرو اپن وہاں رہتے تو فلسطین میں نبی کا زمانہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچتے، پھر نبی کا زمانہ نہیں سوچ سکتے تو کیا یہ سوچیں گے پھر ہم؟ آزمائش ان کے لیے جو ہے وہ ہے اس میں کھڑے۔ یقیناً دلوں میں تکلیف ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اگر دل میں تکلیف نہیں ہو رہی، معصوم انسانیت کا قتل دیکھ کے مسلمان تو اور بات ہے، معصوم انسانیت کا قتل دیکھتے پھر دل میں تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ بھی برائی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہونے والی معاملہ ہے۔ اور اگر ان کے حالات کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ایمان کا جائزہ لے لینا، اور اگر تکلیف ہو رہی ان کے حالات کو دیکھ کر سمجھ لے کہ ایمان ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے۔ اور یہ جو تکلیف ہے، یہ جو تڑپ ہے کہ ان مسلمانوں سے تکلیف دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، ان کے اوپر یہ بمباری ختم ہو جائے، سلامتی کے ساتھ وہ رہے، یہ کس وجہ سے عزیز دوستوں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ وہ ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وہی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اور ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، انسان پر رحم کرتا ہے۔ وہ ایک رحمت جو اللہ نے بانٹ دی،
آج دنیا کے اندر غیر مسلم ہوں گے, غیر مسلم حکومتیں ہوں گی, لیکن فلسطین کے اندر معصوم مسلمان اور انسانیت کا جو قتل عام ہو رہا ہے, ہر ایک کو تکلیف ہے, وہ ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے نازل کی ہے. جب وہ ایک رحمت کے نزول کی وجہ سے ساری انسانیت کے دل میں ان کے لیے تڑپ اور محبت پیدا ہو رہی ہے, تو سوچو عزیز دوستو, 99 رحمتیں جو اللہ کے پاس ہے, اللہ کیسے وہ معصوم مسلمانوں کو چھوڑ سکتا ہے تنہا؟ جب ایک رحمت کی وجہ سے انسانیت کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, نمازوں میں سجود ہو رہے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, لوگ ایڈ بھیج رہے ہیں, غیر مسلم ہو یا مسلمان, تو کیسے وہ رب 99 رحمتوں کے حصے رکھنے کے بعد اپنی مخلوق پر, اپنے بندوں پر, جن کے نام پہ اللہ کا ذکر ہے, جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, کیسے اللہ تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑتا اللہ. وہ معصوم بچے, ہم کیا ہیں؟ جذباتی ہو جانا. جب تک قرآن سے رشتہ نہیں ہے, سنت سے رشتہ نہیں ہے, اہل علم سے رشتہ نہیں ہے, صحیح منہج سے رشتہ نہیں ہے, سلفیت سے رشتہ نہیں ہے, مطلب صحابہ کے طریقے سے رشتہ نہیں ہے, آپ صحیح طرز کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اہل حدیث نام کے دنیا میں آج بہت ہیں, توحید والے دنیا میں نام سے آج بہت ہیں, جن کے پاس توحید ہے, بس توحید کے علاوہ دوسری چیز نظر نہیں آتی. منہج صحابہ نہیں ہے, حکمت صحابہ نہیں ہے, اخلاق صحابہ نہیں ہے, توحید ہے, توحید ہی ہے, توحید کے علاوہ دوسری چیز نظر نہیں آ رہی. پھر اپنے نظریات سے, اپنے عقیدے سے, اپنے علم سے جو سیکھ گئے, دنیا کو گمراہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں, صرف توحید لے رہے, باقی دیگر تمام معاملات میں منہج صحابہ اختیار نہیں کیا جاتا. یہ توحید مضبوط نہیں ہوتی, عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا. وہ ایک رحمت کی وجہ سے ساری انسانیت کے لیے ان کے در تڑپ رہے ہیں, اور وہی رحمت عزیز دوستو, 99 رحمتیں اپنے پاس رکھنے والا رب العزت کبھی معصوموں کو جو سو تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر رہے ہیں, وہ تو وہی ہیں, لیکن توجہ دیجئے جملے پہ عزیز دوستو, بات سنت سے ہے. اس ناجائز حملے میں یا جنگ میں یہود کا کوئی بچہ بھی جو نابالغ تھا مر گیا, وہ بھی اللہ کی قسم جنتوں میں ہے. عنوان کیا دیا گیا؟ مظلوم مسلمان اور مظلوم انسانیت. یہودی کا بچہ, عیسائی کا بچہ, ہندو کا بچہ جو بلوغت سے پہلے مر چکا گھر میں, یا اس حملے میں یہود کے جتنے بچے مارے گئے, وہ سب جنتی ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, معراج کے موقع پر میں نے دیکھا ایک لمبے قد کا انسان تھا, اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچے گھیرے ہوئے تھے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ لمبے قد کے جو شخص ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, آپ کے والد جد اعلیٰ, جہاں سے آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور کہا یہ چھوٹے بچے, صحابہ کو حدیث سنا رہے ہیں, معراج کے سفر سے پلٹ کے فرشتوں سے گفتگو کے کہا یہ چھوٹے بچے وہ ہیں جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, بلوغت سے پہلے مر گئے, یہ سب جنت کے باغوں میں ہیں. جب حدیث سن رہے تھے صحابہ کرام تو سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مشرکین کے بچے بھی جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں وہ بھی جنت میں؟ کہا مشرکین کے بچے بھی جو بلوغت سے پہلے مر جائیں سب کے سب جنت میں ہے. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بالغ ہونے سے پہلے مر گیا, اس کی موت بھی اسلام پر ہو گئی. مظلوم مسلمان بھی ہے, مظلوم انسانیت بھی ہے, اور وہ مرنے والے یہود کے بچے وہ بھی دین اسلام مسلمان کی حیثیت سے مر رہے ہیں. یہ جو دلوں میں آج ان کے لیے تڑپ ہے وہ ایک رحمت کی وجہ سے ہے, حصے کی وجہ سے. 99 رحمت کیسے کس کے پاس ہے؟ اللہ کبھی تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت کا نظارہ آپ کو بتاؤں انشاءاللہ 12 اکتوبر کو جو ہوا, آج کیا ہے؟ جب یہ جنگی حالات چل رہے ہیں, سیاسی فیصلے سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے, حماس کیا ہے کہ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تعلق
جس طرح ہندوستان کا نظریہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کو اپنی جگہ ملنے کے لیے اسی موضوع سے ہے. رحمت اللہ کی، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بچے، دنیا ہل گئی. ایک ہاسپٹل میں 500 لوگوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا گیا. دنیا آواز اٹھا دی ہر طرف سے. رب کے فیصلے عزیز دوستو، وہ یہود کا حملہ، کس کا حملہ، کس کی سازش، سب چھوڑو. آزمائش میں تو اللہ کی طرف سے وہ لوگ ہیں. رب سے تعلق جوڑو بس. رب کا فیصلہ کس کے لیے کیا ہو رہا، اس سے پیغام لیتے جاؤ، اپنے لیے امان مانگتے جاؤ. مدینے میں غزوہ خندق ہوئی. 10,000 فوج جمع ہوئی. کتنی؟ یہاں مارنے والے بھی یہود. اللہ کی مدد، اللہ کے فیصلے. ذرا سیرت میں آ کے تو دیکھیے، دین میں آ کے تو دیکھیے. بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، مدینے میں رہنے والے 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے. جب بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، یہ یہود جو میرے اور آپ کے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لیے تھے، ان کے لیے یہ معصوم لوگوں کو قتل کرنا کیا جو سو دل سخت یا نرم رہیں گا ان کا. مدینے سے ان کو باہر نکالا گیا. بنو قینقاع مسلمانوں کا ایگریمنٹ توڑے، مدینے سے باہر نکالا گیا. جب مدینے سے باہر نکلے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، قریش کے عرب کے قبیلے بنو غطفان اور دیگر کو جمع کر کے 10,000 کی فوج جمع کرے. کتنے؟ اور مدینے کی تعداد 3,000 کے قریب تھی پورے ملا کے بھی. ایسا بڑا لشکر، ایسا بڑا لشکر 6 ہجری کے اختتامی حصے میں یا 5 ہجری کے حصے میں لے کر مدینہ آئے، یہ سوچ کر کے سب کو مٹا دینا ہے. معصوم لوگوں کو کہہ دیا گیا 24 گھنٹے میں گھر خالی کر دو. پوری دنیا کے لوگ، چاہے جو بھی مذہب کا ماننے والا حکمراں ہو، آواز اٹھا دیا. یہ کیسی بات ہے؟ 11 لاکھ لوگوں کو 24 گھنٹے میں گھر خالی کرنے کے لیے کہا گیا. اور ادھر 10,000 کا لشکر. آج سمجھے کہ مسلمان ہٹ جائیں گے. سلمان فارسی، فارس، ایران کی طرف کے، اور آج سازشوں میں جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی فارس. ادھر جو ساتھ دینے والا تھا وہ بھی فارس رضی اللہ عنہ. تھوڑا نیوز بھی پڑھے تو میرے باتیں سمجھ نہیں آتے، نہیں تو بعد میں ویڈیو میں دیکھنا پڑتا. سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودیں گے، ٹرنچ، 40 ہاتھ ایسی 40 ہاتھ ایسی. ایک بار اندر گیا تو پھر اوپر نہیں آ سکتا انہیں. 10,000 کا لشکر، 3,000 کے قریب مسلمانوں کی کل تعداد مدینے میں. لشکر حملہ کرنے آیا. کبھی عرب کے خطے میں ایسی خندق نہیں کھودی گئی تھی. اس علاقے میں جہاں جنگیں ہوتی تھی، پہلی مرتبہ خندق دیکھے. جیسے خندق دیکھے، بولے اب لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو سو کوئی وے نہیں ہے، نہ ہتھیار، نہ رسی، نہ سیڑھی، کوئی پلاننگ نہیں. 1 دن ٹل گیا، 2 دن ٹل گئے، 3 دن ٹل گئے، 1 ہفتہ ٹل گیا، 2 ہفتے ٹل گئے. خالی روزے میں نہیں تھے انہوں، صبح شام دوپہر اونٹاں کٹتے تھے، کھانا پڑتا تھا. 1 مہینہ یہود کا لشکر مشرکین کے ساتھ مدینے کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، اندر نہیں آ سک رہا، بال باقا نہیں ہو سکا ایک مسلمان کا. 1 مہینے کے بعد اندرونی طور پہ بنو قریظہ جو مدینے میں تھے، ان سے پہاڑی والے راستے سے جا کے تال مل کر کے یہودی یہ بولے پیچھے سے حملہ کرو، 3,000 ادھر پلٹیں گے، ہم خندق بند کر کے 10,000 لے کر اندر جائیں گے، پیچھے سے 3,000، آگے سے 10,000، 3,000 مسلمان کو ختم کر دیں گے. یہ پلان چل ہی رہا تھا. اور ادھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ رہے تھے آسمانوں سے. اور اللہ کے جو فیصلے آسمانوں سے آ جاتے ہیں وہ ایسے فیصلے ہیں عزیز دوستو کہ جس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی حکمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے منشے کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، احزاب یعنی وہی خندق کا سورہ،
وہ جنگ کے نام سے سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے، احزاب میں منتظر ہے 10,000 کا لشکر چلے جائے، 1 مہینہ نکل گیا تمہارا. اے لوگوں یاد رکھو ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اللہ مخاطب ہے. قسم اللہ کی، آیت کا پیغام آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فلسطین کے اندر. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں کی جماعت جو خندق کے میدان میں ہو، نعمت اللہ کی تم پر یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ دشمن تم سے چلے جائے، یہ فوجیں تم پر حملہ نہ کرے. تو دیکھو اللہ کی کیسی مدد آئی کہ اللہ نے تمہارے اس علاقے میں ایسی ہوائیں بھیج دی، ایسی آندھیاں بھیج دی، ایسی طوفانی ہوائیں بھیج دی کہ دشمن کے خیمے اڑ گئے، دشمن کی ہانڈیاں اڑ گئی، دشمن تتر بتر ہو گیا، ہتھیار تتر بتر ہو گیا. یہاں تک کہ دشمن دیکھا 1 مہینہ ٹھہرنا پڑا، ایسی آندھی چلی کہ ہر چیز بکھر گئی، اب جنگ لڑنے کے لائق نہیں ہے. 1 مہینے کے بعد 10,000 کا لشکر ذلیل ہو کر مدینے کی دھول چاٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا. اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی تھی لینڈ انویژن ہوگا، معصوم فلسطینیوں کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. بچے کہاں جائیں گے، عورتیں کہاں جائیں گی، بوڑھے کہاں جائیں گے؟ گھروں کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا 24 گھنٹے میں. حماس ہٹو سائیڈ میں، کدھر ہے پتہ نہیں، ہم کو تعلق نہیں اس سے، معصوم مسلمانوں سے تعلق ہے جس کے لیے ساری دنیا کے لوگ ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج رہے ہیں، ان سے تعلق ہے. تو پھر ہوا یہ کہ اب یہ کہا گیا 24 گھنٹے میں چھوڑ دو. یہ کہہ کر 1 ہفتہ ہو گیا. کتنا؟ آج تک داخلہ نہیں لے سکے وہ لوگ اندر. جس دن داخلہ لے رہے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا جیسی آندھیاں احزاب کے دن چلائی گئی، اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر اللہ کی طرف سے آندھی چلا دی گئی. ہاتھ اٹھے تو رائے گا جانے والے نہیں ہیں. ارے ہمارے ہاتھ اٹھانے کی کیا کیفیت؟ ارے وہ لوگ زخموں میں رب کے سامنے اٹھا رہے، ہم پر رحم کر. ارے آنکھوں سے دیکھ لیے، نہ کسی فوج کی ضرورت تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا احزاب میں، اللہ نے آندھی بھیجی احزاب میں. آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹورنڈو ایسی طوفانی ہوائیں، ایسے گھیرے پڑے. 1 ہفتہ پہلے ڈکلیریشن کرنا پڑا موسم کی وجہ سے ہم انویژن ملتوی کر رہے ہیں. رب کے فیصلے ہیں. کوئی دنیا کا مسلمان ان فلسطین معصوم مسلمانوں کے لیے حماس نہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، وہ 99 رحمتوں کا حصہ اپنے پاس رکھنے والا اللہ ان کو کبھی مایوس کرنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے. کھانا دنیا لے کے جاری، مدد ہندوستان سے بھی جانے کا اعلان ہو گیا. ضرور انسانیت ہے، جب انسانیت مظلوم ہوگی اور انسان کو اٹھنا پڑے گا. یہ رب کی مدد ہے. عزیز دوستو، آئے یہ حالات، دل کا تکلیف ہونا، اور پھر ایک حصہ رحمت کا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نرمی ہے. 99 سے اللہ عز و جل کے پاس. قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے، کئی مرتبہ سنے ہوں گے آپ. کسی ایک انسان کا قتل کرنا کیسا ہے؟ یہ آیت بھی معجزہ ہے آج کے زمانے کے لیے، یہ موجودہ حالات کے لیے بھی آیت معجزہ ہے. احزاب کا تعلق ہواؤں کا. یہاں پر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 توجہ سے سنیں. یہ جو آیت ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہیں، یہ آیت کا بھی تعلق موجودہ سچویشن سے ہے. اس اعتبار سے نمبر 32 نعم کیا کہا گیا؟
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ارے ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کا جتنا گناہ ہوگا وہ ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ ہے. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ یہ آیت پہلے یہود پر نازل کی گئی تھی جو قرآن میں نازل کی جا رہی ہے. نیتن یاہو جو تم معصوم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، دنیا بوری رک جاؤ، حماس کے ساتھ تم کیا بھی کر لو تعلق نہیں ہے، لیکن معصوم جو شہری ہیں ان کا کیا تعلق؟ یہ سنو تمہارے اوپر اللہ نے کیا نازل کیا تھا، تمہاری تورات میں اللہ نے کیا نازل کیا تھا، بنی اسرائیل پر اللہ نے نازل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی یہی یہود. کتبنا ان کی کتاب میں لکھ دیا گیا تھا بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اے بنی اسرائیل تمہیں واضح بات کہہ دی گئی تھی ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ آیت ان کے لیے تھی. جب اللہ نے کہہ دیا بنی اسرائیل کے نبیوں کے دوری میں ان کی کتابوں میں نازل کر کے تو یہ قوم آنے والے دور تک قتل کرتے رہے گی حتیٰ کہ دجال نہیں نکل جاتا. دجال کے ساتھ 70,000 مل کے بھی دنیا میں آخری قتل کا کام یہی قوم کرنے والی ہے. یہ رکنے والے نہیں ہیں، آپ سمجھیے. یہ صدیوں سے چل رہا، یہ دجال کے نکلنے تک چلے گا جب تک کہ نزول عیسیٰ نہیں ہو جاتے علیہ السلام. تب تک کریں گے لوگ، فساد تو چلیں گا. کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں کہا تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی تھی پہلے کہ تمہارے بارے میں بات کہی گئی. دل کو تکلیف ہے تو رحمت کے کون سے حصے کی وجہ سے؟ وہ ایک حصہ جو اللہ نے انسانیت کو عطا کیا، مخلوق کو عطا کیا. جانوروں کے اندر بھی رحمت اسی کی وجہ سے رحم کرنا. اور 99 حصے جس کے پاس رحمت کے اللہ عز و جل وہ اپنے کسی بندوں کو یوں ہی چھوڑنے والا نہیں ہے. صرف ایک ہوا کا جھٹکا آ گیا 3.5 لاکھ لوگوں کو رک کے رہنا پڑا. نہیں، موسم خراب ہے، فیصلے اللہ کی. عزیز دوستو، یقیناً جو حالات اس وقت فلسطین میں انسانیت کو بھی اس کی تکلیف ہے، بالخصوص مسلمانوں کو اس کی تکلیف زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان دنیا کے ایک جسم کے مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں کانٹا چپ جائے سارا جسم بے چین ہو جائے گا. یقیناً یہ بے چینی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انسانیت بھی اس کی آواز اٹھا رہی ہے. یقیناً دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے. بالخصوص خوشی کے موقع پہ ہم اچھے کھانا کھا رہے ہیں، خوشیوں میں ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یاد رکھیے وہ چہروں کو، وہ بچوں کو، وہ عورتوں کو، وہ بوڑھوں کو اللہ سلامتی نازل کر. ہم دعا نہیں بھی کریں گے، یاد رکھیے آپ 99 رحمت کیسے اللہ کے پاس ہے جس نے ایک حصہ ہمارے پاس بھیجا ہے. وہ مدد کرنے والا ہے. اب آئیے تقریر کے دوسرے حصے میں. فلسطین، حالات، اللہ کی مدد، اللہ کی آزمائش، ان کا اس میں کھڑا اترنا، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. دوسرا حصہ اسرائیل. یا ملک مراد نہیں ہے. جب بھی اسرائیل نام لیے تو کہنا علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل علیہ السلام. لفظ اسرائیل کہہ کر میں اور آپ نہ گالی دے سکتے نہ بد دعا دے سکتے. اگر کہیں گے تو ایک نبی کو بد دعا دینے والی بات ہے. اسی لیے علم ضروری ہے. اسرائیل پر لعنت کرنا، بولنا مطلب کیسی بات ہے ایک نبی پر. ملک کا نام کیوں رکھا گیا اسرائیل؟ بنی اسرائیل، انہی سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے انہوں نے اسرائیل نام رکھا. عقیدت میں اتنے مضبوط ہیں عقیدت میں اتنے مضبوط ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل سے آئے. پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں فلسطین کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں؟
شریعت تاریخ الگ چیز، شریعت پوری تاریخ بتا دی، قرآن پوری تاریخ بتا دی مجھ کو اور آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقاموں پر، بالخصوص سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 میں یہ تمام باتوں کا ذکر واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا. آئیے، لفظ اسرائیل مطلب نبی یا ملک؟ نبی. ملک کا نام کیوں رکھے وہ لوگ؟ کیونکہ انہی کے جو سلسلے سے ہیں. اب ہوا یہ، یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کہاں پھینک دیا گیا تھا؟ کنویں میں. کنویں میں سے نکالے کون؟ قافلہ جا رہا تھا. قافلہ لے جا کے کون سے بازار میں بیچا؟ کون سے بازار میں؟ مصر میں. مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آغاز مصر میں. یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے؟ یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کے پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام، جوزف جسے کہا جاتا ہے. مصر میں پلے بڑے، زلیخا کا حملہ، جیل میں زندگی، جیل سے راحت، پھر نکلے مصر کے فائنانس منسٹر بنے. کہاں کے؟ مصر میں فائنانس منسٹر بنے، حکومت کا حصہ بنے. مصر میں جو بادشاہ آتے تھے انہیں ہی فرعون لقب دیا جاتا تھا. کیا لقب دیا جاتا تھا؟ فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3. جیسا کوئین ایلیزابتھ 1 2 3 چل رہا ویسا فرعون کہا جاتا تھا. وہی مصر میں یوسف علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھا، اور یہی اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے انبیاء کرام آتے گئے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کئی انبیاء آئے بنی اسرائیل کی طرف. اور یہی بنی اسرائیل ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کئی نبیوں کا قتل بھی کر دیے. تو پھر معصوم مسلمانوں کی حیثیت ہے ان کے سامنے. یہی بنی اسرائیل، یہی مصر میں یوسف علیہ السلام فائنانشل مصر بنے. یہی مصر میں فرعون آیا، وہ جو بچوں کو چن چن کر مارا کرتا تھا، اس لیے کہ ایک بچہ ہے جو آ کے اس کی سلطنت کو ختم کرے گا. پھر یوں ہی بات چلتی رہی، حتیٰ کہ اللہ کی شان یہ ہے جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا وہی بچہ فرعون کے گھر میں پل کر بڑا ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام. اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنا، کنویں سے اٹھانا، مصر میں بیچنا، مصر میں سلسلہ وہی سلسلہ. موسیٰ اسی سلسلے سے آگے بڑھ کر آئے، مصر میں آباد ہو گئی چیزیں. آخر کار وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جو سو نجات دے دی. جب نجات مل گئی بنی اسرائیل کو تو ہوا کیا؟ اس کے بعد زمین در زمین پھرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. توجہ دی جب اس باتوں کو. یہاں اسرائیل فلسطین کا وار قرآن مجید سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20 میں یہاں پر واضح ڈکلیئرڈ ہے یہ سب چیزیں. اب جیسے فرعون سے نجات ملی، طور پر چلے 40 راتوں کے لیے تورات لینے کے لیے. ادھر تورات لینے کے لیے چلے، ادھر سامری نیچے گائے کے بچے میں مٹھی ڈال دیا. گائے بولنے لگی، جیسے گائے بولنے لگی، گائے کے بچے کی سب سے پہلی پوجا کرنے والے یہود زمین پر. موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، قوم یہ کیا کر دی؟ اللہ فرعون سے نجات دے دیا تو پھر یہ لوگ گائے کے بچڑے کی پوجا کر لیے. ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑنے کا واقعہ. پھر قوم کو سمجھائے، قوم آگے بڑھی. قوم بولی موسیٰ اللہ سے بولو جنت سے کھانا بھیجے. من و سلوا اتر رہا تھا. کیا اتر رہا؟ روز کھانا آ رہا جنت سے. قوم کھا کھا کے بیزار ہو گئی، بولے یہ کیا روز ایک ہی قسم کا کھانا، ذرا لہسن اور ادرک کا معاملہ ہو جائے. پیاز اور لہسن مانگی قوم. پیاز اور لہسن کی کھیتی ہونا شروع ہوئی. اس لیے مسجد میں خود پیاز اور لہسن کھانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بدبو سے آنے سے منع کیا. صاف منہ کر کے اندر آنا نہیں. جیسا طہارت نہیں ہے بلکہ مسجد کے باہر رہتے ویسی پیاز کی بدبو آئی کر باہر رہیں گے. نماز معاف نہیں ہوتی اس سے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا بدبو سے. یہی قوم انبیاء کو قتل کی، بچڑے کی پوجا کر لی. یہی قوم جو سو انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کی. انگنت گناہ.
اللہ تعالیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں. آخر کار اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قوم در بدر پھر رہی، یہ بنی اسرائیل در بدر پھر رہی. اب ایک کام کریے موسیٰ علیہ السلام، اب مصر سے تو نکل گئے، اب نکل کے ان کو اس علاقے میں داخلہ لے لو، بولو جس علاقے کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، جہاں مسجد اقصی ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے میری قوم در بدر پھر رہے ہیں، خیموں میں ٹینٹوں میں رہتے تھے نا، در بدر کے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ دعا کرے، موسیٰ علیہ السلام بولے چلو فلسطین میں داخلہ لینا ہے. آج جو فلسطین ہے، پہلے کے بڑے بڑے رقبے رہتے تھے، چلو داخلہ لیں گے. قوم کا جواب، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. سورہ مائدہ نمبر 21 میں موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، یہود بنی اسرائیل، نیتن یاہو جانتا ہے، آؤ بولے تھے پہلے ان کو، کون حکم دیے؟ موسیٰ علیہ السلام، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس زمین پہ داخلہ لے لے جہاں بیت المقدس ہے، سلیمان علیہ السلام نے جسے بنایا تھا. التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بولے موسیٰ علیہ السلام وہ مقدس زمین پہ کیسا داخلہ لیں گے ہم؟ در بدر پھر رہے تھے، گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بولے آؤ فلسطین میں. وہاں ایک فوج تھی، ایک بادشاہ تھا. قوم بولی موسیٰ علیہ السلام یہ بڑی خداور قوم ہے، ان سے کون لڑیں گا، ہم تو داخلہ نہیں لے سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، انہوں نے جواب دیا داخل ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ جائیں گی، بزدلی مت کرو. قوم کیا جواب دی؟ بنی اسرائیل آج فلسطین میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، تم کو نبی بولے تھے، تم کو اللہ کا حکم ہوا تھا داخل ہو جاؤ. قوم یہ جواب دی تھی کیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قوم بولی موسیٰ علیہ السلام وہ فوج نکلی تک ہم نہیں جاتے. پھر آگے کیا ہو گیا؟ پھر قوم یہ جواب دے دی موسیٰ علیہ السلام سے کہ قوم اب معاملہ یہ ہے، قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. جب یہودیوں کو بولے تھے آؤ فلسطین میں داخلہ لے لو، قوم موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دی؟ قرآن مجید آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے. قوم نے کہا موسیٰ داخلہ نہیں لیتے، اگر داخلہ لینا ہی ہے، اس قوم سے بھیڑنا ہی ہے تو موسیٰ تم اور تمہارا رب اللہ جا کے قوم سے لڑ لو، ہم تو قوم سے لڑنے والے نہیں ہیں. یہ کس کا جواب تھا؟ یہودیوں کا. داخل ہو بولے وقت کیا بولے؟ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اب فیصلہ دے دیے، اللہ کے حکم کا انکار، نبی کے حکم کا انکار، تو اللہ نے کہہ دیا اب 40 سال تک کبھی زمین میں داخلہ نہیں لے سکتے تم. پھر پھرتے رہے درگاہ راندہ ہو کر رہ گئے، جگہ جگہ پھٹکار. اس کے بعد تاریخ، انبیاء چلے گئے، دور آتا گیا. جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اپلوڈ وقت، موجودہ پرائم منسٹر اسرائیل کے نیتن یاہو کا 3 منٹ کا کلپ ہے، انشاءاللہ دال میں لگاؤں گا، اس کی گواہی دے رہا ہوں آپ کو. یہ سب سیرت تاریخ اقرار کر لیا. آج کا پی ایم کیا ہوا؟ الیگزینڈر دا گریٹ جس کو بولتے، اس کا غلبہ اسی زمین پر. اس کی حکومت گئی رومن امپائر، ان کا غلبہ. ان کی حکومت گئی بیزنٹائن امپائر، ان کا غملہ. یہود کا پی ایم آج کہتا ہے اسرائیل کا ہر کوئی ہماری زمین پر قبضہ کرتا رہا، ہم داخلہ نہیں لے سکے، ہم سکون سے نہیں رہ سکے. اللہ نے کہا تھا داخلہ لو، نہیں لیے، اللہ بھٹکاتے رہا، خالی پھراتے رہا بس. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 7th سینچری آئی. کون سی سینچری؟ 7ویں صدی. یہ کون سی صدی ہے؟ 21ویں. 7ویں صدی یعنی جیسا اب 2023 چل رہا، 7ویں صدی مطلب 601 سال سے لے کر
700 کو 7ویں صدی بولتے ہیں. جیسا 2022 2023 2024 ہے 21ویں صدی. کیوں؟ 2000 سے شروع ہوتا ہے. 7ویں صدی جب سال کی یہ گنتی 600 کی تھی تو 600 کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے تھے. اور 600 سے لے کر 632 تک تاریخ اٹھا کے دیکھیے. نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر اس ویڈیو کو آپ دیکھیے کہتا ہے ہم پر الیگزینڈر دی گریٹ نے ویسا کام نہیں کیا, ہم پر رومن امپائر نے ویسا کام نہیں کیا, ہم پر رومن امپائر کے علاوہ بیزنٹائن امپائر نے ویسا کام نہیں کیا جیسا کام ہم پر 7ویں صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے خلفائے راشدین کا دور آیا. جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو مسجد اقصی فتح ہو گئی. اس کے بعد کبھی ہم آج تک بھی اسرائیل میں داخلہ نہیں لے سکے مکمل طور پہ. یہ ویڈیو دیکھیے آپ, اس میں اس کا انٹرویو میں ڈال دوں 3 منٹ کا. 7th سینچری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے اور عیسیٰ کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. کتنے؟ وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا. 601 622 632 675 خلفائے راشدین کا دور, امیر معاویہ کا دور, بعد کے جو سو آنے والے جو سو بنی امیہ وغیرہ کا دور. اس کے بعد بولا عرب, دا کانکیسٹ آف عرب 6 کلاس گریڈر میں پڑھایا جاتا, 7th کلاس کی اسکول میں پڑھایا جاتا, دا کانکیسٹ آف عرب. بولے وہ لوگ ایسا حملہ کیے تھے؟ نہیں. سبحان اللہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا وہ 7th سینچری. جب گئے مدینے سے اطلاع دی گئی مسجد اقصی فلسطین فتح ہو چکا, امیر المومنین آئیے. آپ مسجد اقصی کی کنجیاں لینے کے لیے پہنچے. عربی سیدھے سادے لباس میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جو مسلمان فوج وہاں موجود تھی کہا امیر المومنین ذرا ترکی گھوڑا لے لیجئے, ذرا یہاں کا لباس شاندار پہن لیجئے. یہود کے علماء سے ملاقات کرنے جانا ہے مسجد اقصی کی کنجی لینے. کہا امیر المومنین نے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ لباس اور جانوروں کے پیچھے جو سو پڑ گئے ہو. عزت کے واسطے یاد رکھو اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے, اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے بارے میں مت سوچو. یہ فلسطین فتح کرنے گئے, خود کی بات ہے, جس کا اقرار آج اسرائیل کے پی ایم بھی کر لیے. بولے 7th ہجری میں جو ہوا 7th سینچری میں کبھی نہیں ہوا. اور پھر یہ کب تک چلا؟ 19th سینچری تک. 12 سال تک نہیں جا سکے. اور جب 12 سال تک انہوں دنیا کے باہر تھے تو وہاں کون تھے؟ وہی مسلمانوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا, جنہیں آج فلسطینی کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے لوگ ہیں, 7th سینچری کے لوگ ہیں, جس کا قبضہ تھا, اس کا ملک تھا, اس کی زمین تھی. آج تم 19ویں صدی میں پلٹ کر آ کر کہتے ہو the promised land, ہم کو تورات میں وہ زمین کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ زمین ہماری ہے. دنیا کے طاقتوں کو ملا کر فلسطین کو کھپسنا شروع کیا 1800 سے. یہ جنگ 2023 کی نہیں ہے صاحب, یہ 200 سال پرانی جنگ ہے. یہ جو زمانہ عمر سے سلسلہ چلا رضی اللہ عنہ, کون تھے وہ؟ وہی مسلمان. مسجد اقصی کے بعد رہنے والے بسنے والے پھیل گئے تھے, یہاں تک کہ انہوں پلٹ کر آ کے بولے ہماری زمین ہے. ارے سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا تمہارے دعوے سب جھوٹے ہیں. موسیٰ نے کہا تھا ادخلوا, آؤ داخل ہو جاؤ میرے ساتھ. تم نے کہا تھا موسیٰ تم اور تمہارا رب اللہ چلے جاؤ, ہم تو آنے والے نہیں اس زمین میں. آج کہا جا رہا آؤ ہماری زمین ہے دیو. اب تو خیر جنگ کا معاملہ چل رہا, وہ حماس وغیرہ کیا وہ سب سائیڈ میں چھوڑا. یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں میں تاریخ, حدیثیں پڑھ کے بتا رہا ہوں میں تاریخ. یہ سب حماس وماس سب سائیڈ میں, کون کیا ہے کیا سازش ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے بات. جب ان کو کرنا ہے معصوم فلسطینوں کو, دنیا یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن ہے جو جہاں ہے ان کے متعلق فلسطینوں کا حق ہے, لیکن ہر تھوڑے دن کو آپ دیکھتے تہوار میں گھراں توڑے جاتے ہیں, اسرائیلی بارڈر بڑھتے جاتا, گھراں توڑے جاتے ہیں, اسرائیلی بارڈر بڑھتا جاتا. سیٹلرز کہا جاتا, یہ کہہ کر آ کے بس گئے ہٹاؤ یہاں سے. یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ یقیناً
یہ اسی سازش کا حصہ ہونا ممکن ہے کہ دا پرامیس لینڈ ہم کو وعدہ کیا گیا تھا ہم مزید اندر داخلہ ہو جائیں گے، کہہ دیا گیا 24 گھنٹے میں اتنا علاقہ خالی کر دو، مطلب یہ کہ تم پرامیس لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے مزید اندر گھسنا چاہتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کہے تو قوم نہیں گئی، جب موسیٰ علیہ السلام بولے تو قوم نہیں گئی، آج جانا چاہ رہی جبکہ وہاں بسے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ تاریخ حدیث دوستوں، اور آپ سمجھ رہے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، یہ دجال آنے تک چلیں گے سلسلے، آپ یاد رکھیے۔ یہ اندر گھستے جائیں گے، لیتے جائیں گے، ان کے عقیدے ہیں دا پرامیس لینڈ ہے، ہم لیں گے ہماری زمین، وہ مسلمانوں کا دبدبہ۔ جب یہ لوگ 19 سنچری میں پلٹ کے آ رہے تھے، مسلمان جگہ دیے، آئیے آئیے رہ جاؤ جہاں کھاتے کھا لو، پلٹ کے انہی کے گھروں کو روزہ قبضہ کر لیا گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا، لیکن حقیقت قرآن اور سنت سے یہ ہے۔ دنیا کچھ بھی کر کے آپ کو پیش کر دے، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہہ دیا آؤ داخل ہو جاؤ، بولے نہیں تم اور تمہارا رب اللہ جا کے لڑو، ہم نہیں آتے۔ یہ تاریخ عزیز دوستو، ایک کے بعد ایک بادشاہ ان کے اوپر آتے گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ، حتیٰ کہ آج جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں یہود اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہیں ہیں، اور آج جارڈن کا جو کنگ ہے، کنگ عبداللہ II، آپ دیکھتے گورے سر کے آدمی، ایک یہ ہاشمی قبیلے سے آدمی ہیں، یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہاشمی قبیلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 41ویں نسل ہے، یہ 41st جنریشن ہے، ہاشمی قبیلہ، بھلے کلین شیو ہے، کوٹ پینٹ پہ کچھ بھی ہوں گا انہیں، اور یہی جارڈن کا کنگ ہے جو آج دا کسٹوڈین آف مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ آدمی مسجد اقصیٰ کا کسٹوڈین یہی آدمی ہے، جارڈن کا کنگ، اور وہاں یہود اور نصارہ کے بھی جو مقدس مقام ہے ان کا بھی کسٹوڈین یہی ہے۔ دونوں کی مرمت کرانا، حفاظت کرنا یہی آدمی جو اپنے پیسوں سے کرتے ہیں وہ لوگ اپنے خزانے سے۔ اور تاریخ کے اب سے لے کر 1924 سے لے کے آج تک ان کے باپ دادا $1 بلین اب تک مقدس مقامات کو لگا چکے ان کی حفاظت کے لیے خالی۔ یہ تاریخ ہے۔ معصوم مسلمان جو دنیا میں قتل کیے جا رہے ہیں، یقیناً ان کی تکلیف ہر ایک کو ہے۔ اب یہ حماس کہاں سے آ گیا؟ یہ کون ہے حماس؟ یہ کیا سازش ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ اللہ کا کلام ادھر ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، ادھر احزاب کی آندھی ہے، ادھر 12 اکتوبر کی آندھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ کون ہے جو ایسی سازش کرا جو 23 لاکھ معصوم سیویلینز کی جان کو دو پہ لگا دیے؟ یہ یقیناً سازش ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ معصوم یہودیوں کا بھی قتل ہو، اگر ان کا بچہ بھی قتل ہوتا ہے وہ بھی جنت میں، حدیث آپ کو سنا دی گئی تقریر کے حصے میں۔ اور پھر ہم کیسے چاہیں گے معصوم مسلمان بھی قتل کر دیا جائے؟ مسلمان کا بھی دشمن نہیں ہے، اور مسلمان انسانیت کا بھی دشمن نہیں ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم ہے، اسی طرح اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیم ہے۔ لیکن عزیز دوستو، تم سے دشمنی میں شدید ہمیشہ رہنے والی یہ جماعت یہود کی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ چلیں گے حالات، دجال کے ساتھ 70,000 جب تک لڑیں گے نہیں تب تک یہ حالات ہر دور میں آنے والے ہیں۔ اب رہی بات یہ ان کی آزمائش ہے، آپ ہٹا سکتے آپ ان کی آزمائش؟ اس لیے تیسرا آخری پہلو تقریر کا جو 5 منٹ آپ کے لوں وہ یہ ہے، اتنے سب کچھ بات قرآن و سنت سے بتانے کا مقصد یہ تھا، یقیناً آزمائش ہے، یہ تاریخی باتیں، قرآن کا ذکر، حدیث کا ذکر، نزول عیسیٰ تک کے باتوں کا ذکر۔ آپ جذباتی مت ہو جائیے، آپ فلمی نظریہ مت اختیار کیجئے، آپ اخوانی نظریہ مت اختیار کیجئے۔ کیا چل رہا آج نوجوانوں میں؟ یہ سب باتوں کا علم ہے نہیں ہے۔ کیا جاتی بات؟ آواز اٹھاؤ۔ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ حیدرآباد میں اگر ہے، لوکل کارپوریٹر کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے بتائیے، آپ انہیں موہری نے کرا، یہ نہیں کرا، اپلوڈ کرے سو 1 گھنٹے میں پارٹ 2 بنانا پڑتا، پھر آپ کو معلوم نا پارٹ 1 پارٹ 2 یہاں پر کیسا چلتا۔
یہاں پارٹ 1 پہ نہیں ٹک رہے ہیں, وہاں کی بات کر رہے ہیں. رب کی بہت بڑی آزمائش ہے صاحب, بہت بڑی آزمائش, وہ معصوم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش. گھرا ریت ہو رہی, زبان پہ اللہ اکبر ہے, اور اپنی آزمائش شادی کے فیریسوں میں پریشان ہیں اپن. کیا صاحب, ولیمے میں کیا بنانا اس میں پریشان ہیں, کتنوں کو دعوت دینا اس میں پریشان ہیں, چھلے چھٹی جمعگی, ادھر جانا ادھر جانا, پکنک کو جانا, فارم ہاؤس کو جانا, یہ کر دینا وہ کر دینا, اسی میں پریشان ہیں. وہ جھیلتے ولیمے کے ٹیبل پہ لڑ رہے ہیں کتوں کے جیسا, جا کے کرسیاں پلٹا لے کے, یہ قوم کا حال ہے. اس میں کامیاب نہیں ہیں اپن, اخلاق پورے پیدل ہیں. بڑی بڑی جماعتیں, علماء کے بڑے بڑے گروپ اخلاقی معاملات میں دھجیاں اڑا دے رہے ہیں. آج اہل حدیثوں کے کیا چل رہا, توحید صحیح, عقیدہ صحیح, غیبت چغل خوری, اہل حدیث کے خلاف کرنے میں 2-2, 5-5, 10-10 لاکھ روپے خالی کوٹوں کے کیسوں کو جا رہے ہیں. اہل حدیث کے مساجد کی خصوصیت, یہ دور آ جائیں گا اگر نہیں سنبھلیں گے اہل حدیث جماعت ہماری, سمجھ لیجیے آپ, کئیوں مساجد آپ کے وقف بورڈ کے حوالے ہونے والے. 3 تو حوالے کر دیے اندر, کبھی بھی آپ کے امام کو ہٹا دے سکتے, ایسا سچویشن ہے اب حال. کیوں؟ آپسی رنجشیں, آپسی لڑائی جھگڑے, اس وجہ سے یہاں کامیاب نہیں ہو رہے, باتیں بڑی بڑی چل رہی. اور بالخصوص حدیث دوستو, یہ بات سمجھیے آپ کے گھر کے ذمہ دار ہیں. کہاں کے ذمہ دار ہیں؟ بستی کے مسئلے میں بھی نہیں اٹھنا بولتے, جو ذمہ دار ہے وہ لوگ کر لیتے. فلسطین میں یقیناً اللہ کی آزمائش ہے تو وہاں کے بھی ذمہ دار ہے. فلسطین کا پریسیڈنٹ ہے جس سے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی بات کرے ہوئے ہیں ہیومینٹرین ایڈ کے لیے. فلسطین کا پرائم منسٹر ہے, فلسطین کا پریسیڈنٹ ہے, فلسطین کا یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹیشن ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں فلسطین کے حالات کا ریپرزنٹیشن ہوا ہے. عرب لیگ, آرگنائزیشن آف اسلامک افیئرز میں فلسطین کا ڈسکشن عرب کے سارے ممالک بیٹھ کر کیے ہیں, کیونکہ فلسطین بھی عرب کا حصہ ہے. جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. آپ کے گھر کا سوچو, آپ کے حالات کا سوچو. ہاتھ اٹھا رہے, اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کرو, یقیناً اٹھائیے, گڑ گڑا کے دعائیں کیجئے تہجد میں, سجود میں. لیکن وہ ایک رحمت کا حصہ ہے, بلکہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ بھی سوچو کئی لوگ ایسے آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان, آپ کی بستی میں ہے جو آپ کی رحمت کی امید لگا رہے ہیں کہ ہم پر یہ آدمی کا رحم ہو گیا تو قرض ادا ہو جاتا. آپ کی ماں آپ کے رحم کے منتظر ہے, آپ کا باپ آپ کے رحم کے منتظر ہے, آپ کی اولاد آپ کے رحم کے منتظر ہے, آپ کی بیوی آپ کے رحم کے منتظر ہے. اب کس پہ رحم کرنا ہے, آسانی کرنا ہے, اس کے بارے میں سوچئے. ذمہ دار جس کو اللہ بنایا اس سے پوچھ ہوگی, اس سے گرفت ہوگی, اسے سزا بھی اللہ کے پاس ہے, اسے انعام بھی اللہ کے پاس ہے. اور یہ معصوم مرنے والے کسی کی موت رائے گا جانے والی نہیں ہے. اللہ کے قریب سب شہید ہیں جو معصوم ہیں, جو سیویلین مر رہے ہیں, جو سازش ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ملبے کے نیچے دب کر مرا وہ بھی شہید ہے, جو جل کر مر گیا وہ بھی شہید ہے. کہاں چلی جاتی حدیثیں, بیان کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم سیویلینز کے لیے غیر مسلم حکمراں آواز اٹھا رہے. معصوم فلسطینی کے لیے ہم کوئی دعا کی بات, انہوں شہید ہے اس کی بات, آندھی جو اللہ کی مدد آئی اس کی بات, ان کو گھر ملنا چاہیے اس کی بات نہیں کریں گے. سازش کیا ہے حماس کی, کوئی لینا دینا نہیں, ہم کو لینا دینا ہے تو مسلمانوں کی جان سے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح تمہارے قریب مکہ شہر کی عزت ہے, ذی الحج عید کے دن کی عزت ہے, تمہارے قریب جس طرح ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے, ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کے مال کی, جان کی, عزت کی, آبرو کی ویسی قدر ہونی چاہیے جیسے تینوں چیزوں کی قدر ہے. اخوانی نظریے سے بچیے, جذباتی ہونے سے بچیے,
روڈوں پر نکلنے سے جو سو بچیے. غیر ضروری لوگ آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں ڈونیٹ فار فلسطین مت ڈالیے, کہیں دھوکے باز لوگ آ جاتے, کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی ٹیررسٹ طریقے سے نہ پھنسا دیا جائے 1 روپیہ لے کر. اتر پردیش میں ایسی جذباتی کام کرنے سے 2 بچوں کے اوپر کیس ہو گیا. جذباتی مت ہوئیے, ذمہ دار ہیں آپ, نہیں ہیں ان کے ذمہ دار. آپ کا کام کیا ہے؟ کم سے کم دل میں تکلیف رکھو, ایمان کا نچلا درجہ ہے. دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ. کب کر لیے دعا؟ ایک بار. ارے دن اور رات جب یاد آ رہے آواز اٹھائیے. اور سب سے اہم بات عزیز دوستو, بڑے اہل علم کی نصیحت ہے, یہ ویڈیوز فوٹوز کو مت شیئر کریے آپ. لوگوں نے اویئرنیس اویئرنیس آ گیا, میٹنگ ہو گئے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں میٹنگ ہو گئی, اور کیا اویئرنیس آنا. اس لیے کہ جو علم کی کمی ہے, جن کا ایمان کمزور ہے, ان حالات کو دیکھ کے مزید ایمان کمزور ہو جاتا ہے ان کا. یاد رکھیے آپ, خالی آپ ڈرا رہے ہیں, خوف زدہ کر رہے ہیں. علم کی کمی کی وجہ سے ایمان مزید کمزور ہو سکتا ہے. اس لیے اہل علم کہنا ایسے باتوں کو شیئر مت کرو. دوسری بات, قرآن کی آیات, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام باتیں سمیٹ کر آپ کے سامنے 3 الگ الگ حصوں میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. فلسطین کے حالات, اسرائیل کی تاریخ, اور مسلمانوں کو غلط نظریے سے, بالخصوص اخوانی نظریے سے بچنا, یہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.